جو آپ کے اور ہمارے سامنے خواتین کے مقام و مرتبہ پر اپنے مخصوص لہجے میں مدلل اور پرواز خطاب فرما رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، محنتوں کو اور دعوت و تبلیغ کے مشن میں جو آپ کوششیں سب کر رہے ہیں، مولا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین کرام، علم دین یہ اسلامی طور طریقہ موجودہ وقت میں صرف غیروں کے لیے نہیں، آج اپنوں کی بیزاری کا ایک سبب. ہمیں یاد آتا ہے، شاید میں نے یہ پڑھا ہے کہ حبیب العابد رحمہ اللہ، جن کی وفات تقریباً 119 ہجری میں ہوتی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے اندر کسی کام سے داخل ہوں، دیکھتا ہوں کہ بصرہ کی ساری دکانیں بند ہیں. لوگوں سے سوال کیا وجہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آج آپ لوگوں کے یہاں کوئی پروگرام ہے یا کوئی تہوار ہے جسے مجھے علم نہیں ہے. آج ساری دکانیں بند ہیں، لوگ آئے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو نہیں معلوم، آج بصرہ کی جامع مسجد میں امام حسن بصری رحمہ اللہ خطاب فرما رہے ہیں. سارے کے سارے بصرہ والے آپ کے خطاب کو سننے کے لیے وہاں موجود ہیں، اس لیے دکانیں سے. اسی لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں جس شہر میں، جس ملک میں کسی بھی عالم کا خطاب رکھ دیا جائے، درس رکھ دیا جائے، تو اس شہر، اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس عالم کے پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. آج ہماری ایک حیثیت ہے کہ ہم سماج میں رہتے، اپنوں کے بیچ میں رہتے، ایسے دینی مجلسوں سے، ایسے علمی حلقوں سے، ایسے علمی دروس سے، ایسی علمی شخصیات سے کے استفادہ سے ہم اپنے آپ کو کنارہ کرتے ہیں. یہ ہماری وجہ سے. روڈیوا والوں، میری آپ سے انتہائی عاجزانہ التماس ہے کہ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو یقین مانیے اس نغمے کو غنیمت سمجھیے اور اپنے نامناسب بستروں کو چھوڑ کر، اپنے لہو لہب کی چیزوں کو چھوڑ کر، خرافات خیالی باتوں کو چھوڑ کر، سڑکوں پر گلیوں کو ٹہلنے میں چھوڑ کر خدا را مسجدوں کو کیجیے، علماء کے علمی بیانات سنیے. اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے. اگر آپ نے اور ہم نے اس سے اعراض کیا تو آج نہیں تو کل یہ ہماری بدقسمتی کا ایک باب ہوگا. خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ ہم علمی حلقوں سے جڑے، پروگراموں سے جڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خیر کے دروازے کھولتا ہے، برکات کا نزول کرتا ہے. آج جو ہمارے یہاں سے بارش غائب نظر آتی ہے، یقین مانیے صدق دلی کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے حضور آئیں اور علمی بیانات کو سنیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حالت ذات پر ترس کھائے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے کھولیں. اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ میں پھر آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو انتہائی علم علماء آپ کے درمیان موجود ہیں. ایسے علماء جو اپنے آپ میں دروازہ کی حیثیت، آپ کی حیثیت رکھتے ہیں، مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ ان کے علمی بیانات کو سنیں، اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو ان کے بیانات سے منور کریں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کے دوسرے خطیب فضیلت الشیخ مولانا شکیب الرحمن بن کریم سنابلی حفظہ اللہ، طالب علم، نجار یونیورسٹی، ایم اے، مذاہب و فقہ و ادیان معاصرہ کے
کے طالب ہیں، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سبھی سامعین کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا خطاب کریں۔ حامد ومصلي أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، خواتین ہی کے تعلق سے چند مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ اسلام نے جہاں پر خواتین کو عظمت مقام دیا ہے، اہمیت دی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ کہا جاتا ہے جس کی کرسی جتنی اونچی ہوتی ہے اس کا مقام اور اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو سماج کا دوسرا پہیہ گردانا ہے کہ اگر عورت نہ ہو تو یہ سماج بند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سپورٹر ہیں۔ کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہی اصلاح معاشرہ۔ نماز کو قائم کرنے میں، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرنے میں، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت برائی دیکھے اپنے بچے میں، اپنے شوہر میں، اپنے گھر میں، اپنی بیٹی میں، اپنے گھر کی خواتین میں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روک دے۔ طاقت رکھتی ہے تو، طاقت رکھتا ہے تو، نہیں رکھتا ہے زبان سے اسے منع کر دے۔
اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم دل میں برا ڈالے۔ بارہا ہم اس حدیث کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح، سماج کو سدھارنا جتنا مرد پر ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ کو چند مثالیں دے کر یہ چیزیں ثابت کی جائیں گی کہ صحابیات نے، امت کی پہلے کی خواتین نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بھائیوں کی تربیت کیسے کی، اپنے شوہروں کی تربیت کیسے کی، اپنے گھر کی بچیوں کی تربیت کیسے کی، ظالم و جابر کے سامنے اپنی بات کو کیسے منوایا۔ ان 5 اور 4 اور 5 نقطوں پر آپ سے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا دھیان دیتی ہیں، اور خواتین کا، ماں کا بہت ہی اہم رول ہے بچوں کی تربیت میں۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ باپ دن بھر گھر پر نہیں رہتا ہے، باپ کمانے چلا گیا، سعودی چلا گیا 2 سال بعد آئے گا، بمبئی چلا گیا 1 سال بعد آئے گا، یہیں پر ہے کسی کام سے چلا گیا شام ہی کو آئے گا۔ بچہ 4 گھنٹے اسکول میں تھا، بقیہ کہاں پر ہے؟ ماں کے پاس ہے۔ تو بچے، ایک تو یہ کہ بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے، دوسرا یہ کہ بچے ماں سے زیادہ ہلے لگتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں باپ کے مقابلے میں۔ اگر کسی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہو، خود اپنی چیز، تو بیٹا ڈائریکٹ باپ سے آ کر نہیں کہتا ہے کہ ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، اپنی ماں کا وسیلہ لگاتا ہے کہ امی ابو سے کہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی جائز دنیا کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں، دین کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ اسے سدھارے گا کون؟ بچہ آپ کے پاس زیادہ رہتا ہے، آپ سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سدھاریں، اسے دین کی بات سکھلائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، دیکھیں بچہ کہاں گیا، میری بیٹی وضو کی یا نہیں کی، مصلی پر آئی کہ نہیں آئی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اذان ہو چکی ہے، میرا بیٹا مسجد میں گیا یا نہیں گیا، کون دیکھے گا یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ دوسری روایت میں وَوَلَدِهَا کا لفظ ہے کہ اس کے اولاد کی بھی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ شوہر نے تمہارے ماتحت بچوں کو چھوڑا تھا، آپ اسی بچے کے لیے، موبائل کے لیے بچہ ضد کرتا ہے، باپ کو منا لیتی ہو، گاڑی کے لیے ضد کرتا ہے، باپ کو منا لیتی ہو، جو بھی اسے چاہیے آپ دلانے کے لیے تیار ہو۔ دین کون دے گا؟ دین کون دے گا؟ نماز کی پابندی اس کے یہاں کہاں سے آئے گی؟ اللہ اس کے رسول کو کہاں سے پہچانے گا وہ؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی ان کی بھی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم جب دیا تو کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت میں، جہاں آپ نے نوجوانوں کو شادی کا حکم دیا وہیں پر آپ نے دوسری روایت میں فرمایا کہ ٹھیک ہے شادی آپ کر رہے ہو
مال مل رہا ہے جہیز، مال مل رہا ہے آپ کو، مال دیکھ کر شادی کر رہے ہو، حسب و نسب دیکھ کر شادی کر رہے ہو، سب کچھ دیکھ کر شادی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین نہیں، سب کچھ چھوڑ دو۔ ہم پیسے کے لیے، دولت کے لیے، کھان ہے تو کھان کے لیے، ہے نا، سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ دین سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے گھر آئی تو ویسے اہل حدیث ہو جائے، جب اپنا بھیجتے ہو اہل حدیث ہو کے بدعتیوں کے ہاں، تب کیسا لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کی بیٹیاں آج بھی قبر کو پوچھتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں چادریں چڑھاتی ہیں، جن کی بیٹیاں شب برات کے حلوے لا کے نوڈی ہوا میں دیتی ہیں؟ دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں؟ کون ذمہ دار؟ کون ہے ذمہ دار؟ ہم ہیں۔ یاد رکھیں حاجی صاحب نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا اختیار صحیح کرو، بچے اچھے تھے، جسے کہا جاتا ہے جیسا ہوگا سانچا ویسے نکلے گیٹ۔ ماں اگر ٹھیک ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو بچے بھی اللہ والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور بچوں کی اصلاح صحابیات نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت انس ابن مالک، ان کی ماں ہے ام سلیم، والد ہیں مالک ابن نضر۔ کہتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، مکہ ہی میں یہ تھی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، میں ایمان لے آئی، اور میرا یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے انس ابن مالک، یہ بھی چھوٹا سا تھا، بولنے کے لائق ہو گیا۔ کہتی ہے کہ اس بچے کو میں کہتی تھی کہ اشہد اللہ الہ الا، یعنی کلمے کا اقرار کرو، کلمے کا اقرار اسے کرواتی تھی۔ اتنے میں اس کے ابو مالک ابن نضر چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں اصبوت، اے ام سلیم بددین ہو گئی ہو، یاد رکھنا لا تفسدی علی ابنی، دیکھو تم بددین ہو گئی ہو، میرے بچوں کو بددین مت کرنا۔ ام سلیم کہتی ہے میرے شوہر، میں آپ کے بچے کو بددین نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اسے دین سکھلا رہی ہوں۔ آپ بھی جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دین کو سیکھیں، امن کی تعلیم ہے اس میں، رحم کی تعلیم ہے اس میں۔ کہتے ہیں مالک ابن نضر، سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 305 کے اندر، کہتے ہیں کہ مالک ابن نضر جو تھے غصے سے لال پیلے ہو گئے، اپنا بوریا بستر اٹھایا اور نکل گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے فَذَهَبَ إِلَى الشَّامِ وَحَلَكَ هُنَاكَ، شام سیریا کی طرف گئے اور وہیں پر وہ مر گئے کفر کی حالت میں۔ تو ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کس پر کر رہی ہے؟ دین پر کر رہی ہے۔ شوہر کون ہے؟ کافر، خود اسلام لے آئی ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ کیا ہماری خواتین یہ نہیں کر سکتی ہیں؟ کیا ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں؟ انہیں دین نہیں سکھلا سکتی ہے، انہیں اللہ اور رسول کو نہیں بتلا سکتی ہیں؟
کلمہ کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتا ہے، کون سکھلائے گا ان کو؟ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں خواتین مائیں اور بہنیں کہ اصل میں کیا کریں، بچوں پر ہمارا زور نہیں چلتا، ہمار منتے نہ ہے کل اپنے بپا کی مانت ہے، ہم جو ان کہے تب اور الٹے کرت ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر وقت یہ آپ کا جواب قابل اطمینان نہیں ہے۔ شیخ نے ابھی فرعون اور آسیہ کا تذکرہ کیا تھا۔ فرعون سے بڑا ظالم اس دنیا کے اندر کوئی تھا نہیں، اسی نے انا ربکم الاعلی کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ جن کو کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر واقعہ ذکر کیا ہے کہ اسی فرعون نے کو جب کاہنوں اور نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک اولاد پہ لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو برباد کر دے گا، فرعون نے سرکاری حکم دیا کہ ہماری جہاں تک حکومت ہے آج سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر کیا جانا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال کر پانی میں ڈھکیل دو، ڈھکیل دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے سے دیکھ رہی ہیں، اس پر نظر رکھ رہی ہیں۔ کچھ کارندے فرعون کے گھوم رہے تھے، جب انہوں نے تابوت کو دیکھا، اس کو کھولا تو اس میں بچہ پایا، دوڑتے ہوئے فرعون کے پاس وہ جاتے ہیں۔ فرعون کے پاس جب وہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ملا ہے اور آپ کی بادشاہت اور حکومت کے لیے خطرہ ہے، حکم ہوتا ہے اسے قتل کر دو۔ وہیں پر آسیہ موجود ہوتی ہیں، سامنے کون ہے؟ فرعون، دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر، دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے، موجود ہے۔ آسیہ کہتی ہیں لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں۔ اتنے پیارے لب و لہجے میں کہتی ہیں، اتنے پیارے لب و لہجے میں کہتی ہیں حضرت آسیہ کی فرعون جیتا ظالم و جابر ماننے پر تیار ہو جاتا ہے، اور جس نے یہ قانون لایا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، اسی نے اس قانون کی مخالفت کر دی۔ کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں مولوی صاحب بس لڑکوا اپنے بپک مانت ہے، ہمارا چلتا ہی نہیں ہے۔ فرعون پر کس کا چلتا تھا؟ فرعون کو کس نے منایا؟ ایک عورت نے منایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ اسی طریقے سے شوہروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار ہے۔ شوہر غلط راستے پر ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، دین پر عمل نہیں کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان کی بھی اصلاح میں
خواتین بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں اپنے لمٹ میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی جان بخشی کر دی کہ سب معاف کر دیے گئے، لیکن 7 یا 8 ماسٹر مائنڈ قسم کے لوگ تھے جنہیں وانٹڈ کہا گیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آیا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کو پکڑ کے کھڑے بھی ہوں، اس کے پردے سے لٹکے بھی ہوں، تب بھی ان کو چھوڑا نہ جائے، قتل کر دیا جائے۔ ام حکیم جو ابو جہل کی کون تھی؟ پتو بہو تھی۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کی بیوی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس بات کو جان گئے ہیں کہ آپ نے ان کا شمار کن لوگوں میں کیا اور وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ یمن کی طرف نکل چکے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ میرے گھر کو امان کی جگہ بنا دیجئے جس سے میں اکرمہ کو لا کر سمجھاؤں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی، ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو کر دوڑتے ہوئے جاتی ہے، اکرمہ سوار ہو جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہو گئے کہ اب نکلنا ہے۔ یہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے اکرمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کو امان بنا دیا ہے آپ کے لیے، آپ کی جان بخش دی ہے، آپ آئیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا ہے؟ کہا آتی ہیں، اور اکرمہ آتے ہیں، جب قریب میں ام حکیم کی پہنچتے ہیں وہ ام حکیم کہتی ہیں اے اکرمہ، کیا آج تک بھی تمہیں پیارے نبی کی رسالت سمجھ میں نہیں آئی؟ کیوں تم اسلام نہیں لاتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ پورے راستے ان کو سمجھاتی رہتی ہے، دین کی بات بتلاتی رہتی ہے۔ پھر کہتی ہیں اکرمہ سنو، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم آج بھی ہمارے شوہر ہو، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو یاد رکھنا کہ گرچہ میرا گھر تمہارے لیے امان کی جگہ ہو لیکن میرے قریب بھی مت آنا۔ برابر ان کو سمجھاتے رہتی ہیں۔ اکرمہ واپس آ کر اپنے گھر نہیں جاتے ہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ کس کی محنت ہے یہ؟ ایک عورت کی محنت ہے، ایک بیوی کی محنت ہے۔ کیا ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ہماری مائیں اپنی شوہروں کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دے سکتی ہیں؟ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اسے نمازی نہیں بنا سکتی۔ سماج کا برا آدمی ہے، اسے اچھا آدمی نہیں بنا سکتی ہیں؟ بالکل بنا سکتی ہیں۔ بس یہ ہے خواتین اپنے دائرے اور حدود میں رہ کر اچھے لب و لہجے میں اپنے شوہروں کو اگر سمجھائیں تو اصلاح کا کام کر سکتی ہیں۔ آئیے بھائیوں کی اصلاح دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی صحابیات کس طرح اپنے بھائیوں کو کی اصلاح کرتی تھی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام الشافعی کے اندر کتاب النکاح میں باب الترغیب فی النکاح کے اندر حدیث نمبر 31 پر نقل کیا ہے. کہتے ہیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. دیکھتی ہیں کہ ان کے بھائی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر ہے، عبادت گزار ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اتنے بڑے متبع سنت کہ اگر کسی راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں، وہاں پر آپ نے قضائے حاجت پیشاب اور پائخانہ بھی کیا ہو تو وہ وہاں پر بیٹھتے تھے. یعنی رسول کی سنت کی پیروی، گرچہ ان سے اس کا مطالبہ نہیں تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حقیقی پیروکار، پیروی کرنے والوں میں سے تھے. جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں. ایک دن حضرت حفصہ اپنے بھائی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں یا عبداللہ تزوج، میرے بھائی آپ شادی کر لو. فَإِنْ أُولِدَ لَكَ وَلَدٌ دَعَا لَكَ. کہتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ کو اولاد دے دیا تو آپ کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے وہ لوگ. اپنے بھائی کو جہاں نکاح کی ترغیب دیتی ہیں وہیں پر یہ کہتی ہے کہ نکاح کرو گے اس کا فائدہ یہ ہے آپ کو اللہ اولاد دے گا، یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گی. تو خواتین اپنے دائرے میں رہ کر جس طرح حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اصلاح کی، انہیں سمجھایا، اپنے بھائیوں کو بھی ہماری بہنیں سمجھا سکتی ہیں. غلط عادت ہے، روکیں انہیں، منائیں. برے راستے پر جا رہے ہیں، روکیں انہیں. رات رات گھر سے غائب ہے، روکیں انہیں. غیر عورتوں سے بات کر رہے ہیں، روکیں انہیں. غیروں کے گھروں میں تاک جھانک کر رہا، روکیں انہیں. غیروں کی بیٹیوں پر نظریں ہیں، روکیں انہیں. کون کرے گا یہ؟ بھائی بہنوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بہنوں کی باتیں سنتے ہیں. ایک وقت باپ کو انکار کر سکتے ہیں لیکن بہنوں کو انکار نہیں کرتے. اس لیے بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں. اسی طریقے سے خواتین جہاں پر اپنے گھر کی خواتین کی اصلاح کریں وہیں پر اپنے آس پڑوس کی بچیوں کی اصلاح کریں. اپنے دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے ان کی اصلاح کریں. علامہ ابن سعد نے طبقات کے اندر جلد 8 صفحہ 72 کے اندر نقل کیا ہے، جس کی طرف شیخ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا واقعہ ہے. علقمہ ابن ابو علقمہ راوی ہے، کہتے ہیں میری ماں جو تابعیہ تھی ایک روز اما عائشہ کے گھر میں بیٹھی تھی. اتنے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ اتنے میں اما عائشہ کی بھتیجی یعنی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی جس کا نام حفصہ تھا گھر میں آتی ہے. اما عائشہ دیکھتی ہیں کہ ایک باریک سا لباس ان کے سر پہ ہے، دوپٹہ جسے کہتے ہیں باریک سا ہے، پتلا سا ہے.
وہ دیکھتی ہیں غصے میں آ جاتی ہیں، فشقتها، اس کو پھاڑ دیتی ہیں۔ کیوں؟ کانا یشف عن جیبہا، سامنے سے گریبان دکھ رہا تھا۔ اماں عائشہ کہتی، اماں عائشہ اس کپڑے کو پھاڑ دیتی ہیں، اس لیے نہیں پھاڑتی ہیں کہ اپنی بھتیجی کو نعوذ باللہ ننگا کر دیں، اٹھاتی ہیں دوسرا موٹا چادر یا اوڑھنی جسے کہیں، اور اپنی بھتیجی کو دیتی ہیں کہ اس کو اوڑھ لو، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں کیا اپنے بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کی، اپنے بہن کی بیٹیوں کی، پڑوس کی بچیوں کی، ان کے سامنے جب وہ دیکھتی ہے، آج پتہ نہیں کون کون سے کٹ جب چلتے ہیں، لباس الٹے سیدھے خود تو میں اپنی خواتین سے کہوں گا، خود تو لباس صحیح پہنو، خود لباس صحیح پہنو، ساتر پہنو، بدن دکھے نہ، ایسا نقاب نہ پہنو جس نقاب پر بھی نقاب کی ضرورت ہو۔ آپ اگر دیکھتی ہیں اپنی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ ہماری بچیاں، ہماری بھتیجیاں، ہماری بہنیں یہ غلط لباس پہن رہی ہیں، غلط حرکت کر رہی ہیں، غلط کام کر رہی ہیں، تو سمجھائیں۔ دو نسواں چلا رہے ہو نوڑی بابا، دو نسواں، ایک نہیں، دو نسواں چلا رہے ہو، یاد رکھنا قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا۔ ہر گھر میں ایک عالمہ گھوم رہی ہے، برائیاں کم ہوئی اور بڑھ رہی، کیا فائدہ ہے اتنے نسواں کا؟ کیا فائدہ؟ بند کر دو، کسی کام کا نہیں۔ اسکول کی بچیاں ٹھیک ہیں، تمہاری بچیاں نہیں ٹھیک ہیں، کھلے طور پر میں کہتا ہوں، حفاظت کرو اپنی خواتین کو۔ کیا عالمیت تک پڑھا رہے ہو، فضیلت پڑھا رہے ہو، فلانا دھماکہ پڑھا، کتنا اصلاح تمہاری خواتین کی کر رہی ہیں یہاں؟ مسجدوں میں بیٹھ کر بوڑھی بزرگوں کو کتنا سمجھا رہی ہو۔ چلو گھر میں نہیں کر سکتی ہو، یہ خواتین جو گھر میں مسجدوں میں آتی ہیں انہیں تو دین سکھلا سکتی ہو۔ کون سکھلائے گا؟ بس نام ہے دو نسواں، ہم بچیوں کو فارغ کر رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، اور خاص طور پر ہماری خواتین، اپنی ذات کو زیادہ میں طول نہیں دوں گا، آخر میں یہی کہوں گا، اصلاح جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہی عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں خواتین سے بار بار کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات تمہیں ایسے دیے ہیں جو مردوں کو نہیں ملے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کیا، دا چیپٹر آف وومن، عورتوں کا بیان، عورتوں کے مسائل۔ سورۃ الرجال ہے قرآن میں؟ نہیں، گرچہ مردوں کے نام پر انڈیویجول ہیں، عورتوں کے نام پر بھی ہیں، ایک پوری سورت خواتین کے مسائل، مردوں کے وہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ اسی دنیا کے اندر جبرائیل کو چھوڑیے، اللہ کا سلام نبیوں کے پاس کسی کو آیا ہے تو وہ خاتون کو آیا، عورت کو، خدیجہ کو۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پیارے نبی سے، اے اللہ کے نبی، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ خواتین کے میراث کا مسئلہ ہوا، نماز قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ، زکوٰۃ، جتنی چیزیں ہیں تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میراث کون؟
نہ میراث کو اللہ نے ایک ایک کر کے بتلا دیا کہ لے جاؤ۔ تو جہاں خواتین کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، وہی ان کو یہ مقام دیا گیا ہے، وہی ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سماج کو سدھارو۔ نہیں سدھارو گی تو قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی، ہر عورت ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے یہاں جواب دہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، تیار رکھیں کتنی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام۔